کیوں نہ میں اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہی بیان کروں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تھے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے سفر کو بھی سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح حج فرمائے، کتنے حج کیے، حج میں کیا کیا کیا، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم ایسے ویسوں کی ٹریول ہسٹری دیکھتے رہتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ایسا دستور مرتب کیا گیا ہے اس حج کے سفر میں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں لا اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے قوانین مرتب کر کے اپنے خطبے میں بیان کر دیے، ہوا یہ کہ میں شروع سے عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں جیسے الفاظ آئے ہیں اسی کی تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کروں گا۔ مفہوم حدیث، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے ایک معمر صحابی، کافی عمر دراز صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج کیسا ہوا، آپ ذرا بتائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، وہ صحابی رسول تھے جو اس سفر میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، یہ کل 10.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو چکی تھی آپ نے ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر پاک میں آپ کا وصال پاک ہوا۔ یہ جو 10-10.5 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو پہلا حج اور آخری حج کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام احادیث کی کتب میں موجود ہے، شروع سے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال نہیں، بلکہ 9واں سال آیا، آپ کی ہجرت کا 9واں سال۔ ابھی بھی ہماری جو تاریخ ہے وہ ہجرت ہی کی تاریخ چلتی ہے۔ اس وقت اب جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہجرت کو 1441 سال ہو چکے۔ آپ 2020 تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری تاریخ بھی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ ہجرت سے چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال تھا، 9 سال ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ یہ بات ایسی پھیلی، پورے عرب میں پھیل گئی، جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے سب کوچ کر کے مدینے میں جمع ہو گئے، سارے آ گئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم رکاب ہونا چاہتے تھے، ہم سفر ہونا چاہتے تھے۔ اور صحابہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی سفر وہ چھوڑتے نہیں تھے، سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرف ضرور حاصل کرتے۔ تو سب جمع ہونا شروع ہوئے، تو جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں صحابہ کی تعداد اس وقت جو سب جمع ہوئے، صرف ایک مہینے کے اندر وہ 1,14,000 لوگ جمع ہوئے، اور بیہقی اور دیگر روایات میں ہے 1,48,000، ایک روایت میں 1,24,000، مختلف ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ جمع ہوئے۔ ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، جمعرات کا دن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی، اور سب سے کہا سفر کا ارادہ کر لو اور کوچ کر جاؤ، سب ساتھ نکلو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1,24,000 صحابہ اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام زوجات جتنی امہات المومنین وہ ساتھ تھیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند جانور بھی اپنے ساتھ لیے ذبح کرنے کے لیے، اور یہ قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے۔ مدینے والوں کے لیے جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں،
وہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے باہر مسجد بنی ہے، ایک مسجد ابیار علی، جہاں پر میقات مدینہ طیبہ کی شروع ہوتی ہے اور حرم کی بھی، حرم مدینہ کی باؤنڈری بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی اونٹنی آپ کے ساتھ تھی، قصوہ جس پر آپ سوار تھے، اس جگہ پر تشریف لا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نمازیں ادا کی۔ مقام بیدا ایک اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ کو کہا کہ بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بلند آواز سے تم پکارو گے، جو تمہارے آس پاس درخت پتھر پہاڑ موجود ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے لبیک کی گواہی دیا کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی لبیک پکارا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہاڑی کے اوپر سے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے سب صحابہ اکرام کے سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، سب احرام میں ملبوس ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احرام کس نے پہنایا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مل دیا، اور اس کے بعد احرام کے 2 کپڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سلے ہوئے سفید رنگ کے اور بغیر کسی رنگے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہبند پہنی اور ایک اوپر سے چادر جس کو ہوتا ہے، چادر جس کو کہتے ہیں، یہ ڈال لی، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ قافلہ نکل پڑا۔ وہ کیا سما ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قصبہ پر موجود ہیں، اور اس میں سے ہزاروں پیدل بھی تھے، ہزاروں سوار بھی تھے، اور سب اس قافلے میں چل رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چاہے ہم قافلے سے جتنی بھی دور جاتے، نظر اس قافلے پر پڑتے تو پہلی نظر میرے آقا پر ہی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے میں اس طرح نظر آ رہے تھے کہ کسی صحابی کو حضور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ وہ جس طرف سے بھی اپنی نگاہیں اٹھاتا تھا ایسے ہی لگتا جیسے رات کے وقت ہم چل رہے ہوں تو چاند کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ جہاں آپ کھڑے ہیں آسمان پر نظر اٹھائی تو چاند سامنے نظر آیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جہاں پر سے بھی نظر اٹھائی ہمیں ایسا لگتا تھا یہ آفتاب رسالت مہتاب نبوت ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس چاند کی کرنوں کے سائے میں یہ صحابہ چلتے رہے۔ یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک کا یہ تقریباً 9 دن کا سفر بتایا گیا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شروع کے ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مقام ذی طوا وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اپنے قافلے کو اتارا اور پھر وہاں پر غسل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور سارے صحابہ سے کہا کہ یہاں پر غسل کر لو، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے غسل کی جگہ ہے۔ اب وہ صحابہ کیسے تعلیم لے رہے تھے ہر ایک عمل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرما کر پھر باب السلام، ان نجدیوں نے اس دروازے کو ابھی پورا کا پورا انڈر گراؤنڈ کر رکھا ہے، باقی اپنے باپ داداؤں کے نام پہ بڑے بڑے گیٹ بنائے ہیں۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، باب الملک فہد، باب الملک عبدالعزیز، باب ملک عبداللہ، یہ سب بادشاہوں کے نام پر آسمان چھوتے ہوئے عمارتیں یعنی بڑے بڑے میناریں بنا کر گیٹ لگائے ہیں، اور جس دروازے سے میرے مصطفیٰ داخل ہوتے تھے اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ باب السلام ہے جس میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرم میں داخلہ ہوتا تھا، اور اسی کے بغل میں باب النبی بھی ہے۔ وہ اتنا ہے جیسے ہماری مسجد کا دروازہ سمجھ لیں، اتنے بڑے حرم کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ۔ یہ کیا ہے؟ محبت نبی ہو سکتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں جانے کے بعد ہر مسلمان کو اپنے نبی کے نشانات نظر آئیں، نہ کہ ان بادشاہوں کے جو چور اور ڈکیت تھے اور کسی طرح سے ظلم و جبر کے ساتھ یہ تخت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے نشانات کیا معنی رکھتے ہیں؟ انتظار کرو، یہ بھی سب نام ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ کوئی دوسرے نام اللہ تعالیٰ وہاں بتائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی مقام ذی طوا سے غسل فرما کر مکہ مکرمہ کے محلے میں داخل ہوئے، جب آپ کے خاندان بنو ہاشم کو خبر ہوئی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو پورے مکہ کے جو آپ کے بنو ہاشم کے خاندان تھے، ہاشمی، سارے بچے جوان سب دوڑے دوڑے میرے آقا کی استقبال کے لیے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی والہانہ محبت سے کچھ بچوں کو اپنے اونٹ کے سامنے بٹھایا، کچھ کو پیچھے بٹھایا، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر لدے ہوئے سامان سے لٹکتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس دروازے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر اتر گئے جس کو باب السلام کہا گیا ہے۔ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ کا داخلہ جو ہوا، صحابہ سب اس واقعے کے گواہ ہیں۔ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حکایت بیان کر رہا ہوں، وہ صحابی بیان کر رہے ہیں حضرت امام باقر کو۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اندر قدم رکھا یہ پڑھا، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام، جو آج ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھ کر اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں سب کے جسم وہیں کے وہیں ساکت ہو گئے کہ کافی زمانے کے بعد حرم کعبہ میں کچھ صحابہ کو داخلہ ملا تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، لیکن یہ حج کے لیے جو آئے تھے یہ بڑی شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے، اور آپ کی داڑھی مبارکہ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہوئے صحابہ نے دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہاتھ اٹھائے اور دعا یوں کرنے لگے، جئت الیک حاربا یا اللہ۔ یہ الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر میں تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اے مسلمانوں بتاؤ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ وہی جو چٹائی چھال کھجوروں کے چھال سے بھری ہوئی، اور وہی تکیے اور چند مشکیزیں، مٹی کی ہانڈیاں، اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دنیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا محل چھوڑا تھا؟ کتنی جائیدادیں چھوڑائی تھی؟ مختصر سی دنیا تھی، اس کے باوجود بھی میرے آقا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں پوری دنیا چھوڑ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، میں ہاربن کہتے ہیں بھاگ کر کے آیا ہوں۔ جب بندہ کسی چیز میں امن لینے کے لیے بھاگ کر آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے مولا کی بارگاہ میں، اے مولا دوبارہ اس چیز میں ہمیں نہ داخل فرما۔ اب حرم پاک میں جب داخل ہوئے تو یہ زوال کا وقت تھا، یعنی ظہر کے وقت کے قریب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب ظہر کا وقت ہوا آپ نے پہلی نماز وہاں پر ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے کنارے حجر اسود جو لگا ہوا ہے اس کو جا کر کے آپ نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کیا، اور سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں تھے۔ 7 چکر خانہ کعبہ کے طواف کے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کعبہ بھی رشک کر رہا ہوگا کہ بت خانے سے اور صنم خانے سے جس نے مجھے آزاد کرایا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج 1 لاکھ سے زیادہ اپنے پروانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب یہ طواف مکمل ہوا تو پھر حجر اسود کے استلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے اور یہ آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد سارے صحابہ سے کہا یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے جس پتھر پر میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر، وہ پتھر آج بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ فرماتے ہم نے آیتیں بھی دیکھی، حضور نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ پتھر ہے جس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ پتھر کے پاس، یہاں تو جھگڑے اولیاء کرام کے مزارات کے پاس ہیں، وہ تو پتھر ہے جس پر نبی کھڑے ہوئے تھے۔ نبی جس پتھر پر کھڑے ہوں وہاں قرآن کہہ رہا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ تیری نماز قبول ہے۔ جہاں پورے نبی دفن ہیں وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیسا عقیدہ ہے عزیزان گرامی وقار۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا ہے
اس پتھر کے پاس جو نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیا اس وجہ سے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ بعض مفسرین نے کہا نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری نسل میں ایک نبی پیدا فرما، ایک ایسا نبی پیدا فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور آپ کی نسل میں جو نبی مکہ میں آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے نبی کو مانگا گیا تھا، اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں وہ جگہ مستجاب ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سفر کو جلد بیان کروں، مجھے اور کچھ عرض بھی کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے آئے اور پہاڑی کے بلند حصے تک آئے، اوپر تک، جہاں سے خانہ کعبہ صاف ہمیں نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اتنی بلند کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک یا ہاتھوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تکبیر پڑھی اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انجز عبدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ مکمل کر دیا، اپنے بندے کی مکمل اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور تنہا رب ذوالجلال نے پورے کافروں کو شکست دیا۔ یہ دعا پڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے چلتے تھے اور مروہ کی طرف بیچ میں تھوڑا سا حصہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیزی سے جاتے، سارے صحابہ نے یہ ہر عمل کو نوٹ کیا ہے۔ پھر یہ صفا مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر مکمل ہوئے۔ مروہ میں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ کیا تھا؟ عمرہ تھا۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر میں اپنے ساتھ جانور نہیں لے آتا مدینے سے تو میں اپنا احرام کھول دیتا اور اپنے بال حلق کر لیتا، لیکن میں جانور مدینے سے ساتھ لے کر کے آیا ہوں تو میں عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی اسی احرام میں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی۔ لیکن دوسرے صحابہ اس وقت پوچھنے لگے ہم تو جانور نہیں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ تمہارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، تم اپنے احرام اتار دو اور اپنے بال منڈا لو، تمہارا عمرہ ہو گیا۔ پھر جب حج کے دن آ جائیں گے تب پھر دوبارہ حج کا احرام الگ سے پہن لینا، حج کا احرام الگ سے پہن لینا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ جو یہاں سے سارے ہندوستانی حاجی اکثر وہی حج تمتع کرتے ہیں، یہاں سے عمرہ کی نیت کر کے جاتے ہیں، عمرہ ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام نہیں اتارا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہی عمرہ اور حج دونوں کی نیت فرما چکے تھے۔ اب یہ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ کو اور جانور لانے کے لیے فرمایا گیا تھا۔ 100 کے قریب آپ اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا احرام اتار چکی تھیں، ان کا عمرہ ہو چکا تھا اور وہ یعنی الگ خوشبو بھی لگا چکی تھی، سرما لگا چکی تھی، حضرت علی اس وقت بعد میں تشریف لائے۔ یہ حضرت جابر فرماتے ہیں انہوں نے دیکھ کر کے برہمی کا اظہار کیا، فاطمہ ایام حج ہیں، ایام حج کے دوران تم نے یہ کیسے کیا احرام کی حالت میں؟ اس وقت تک یہ مسائل نہیں تھے۔ عرب کیا سمجھتے تھے؟ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا حرام سمجھتے تھے، حج کے دنوں میں عمرہ کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا۔ حضرت فاطمہ نے کہا حضرت علی سے، اے میرے سرتاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے احرام اتارا ہے، حج تمتع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احرام کے ساتھ عمرہ مکمل کیے اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کیا آپ نے ایسا فرمایا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تم مدینے سے چلے تھے تو کیا نیت کیے تھے، تمہاری نیت کیا تھی؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ حج تمتع کریں گے یا حج قران؟
اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات دیکھیں، ادب کی بات. حضرت علی نے وہاں سے مدینے سے کیا نیت کی تھی؟ وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے مدینے سے نکلنے کے بعد احرام پہنا تو نہ میں نے حج کی نیت کی نہ میں نے عمرہ کی نیت کی. یہ کیسے؟ حج کی بھی نیت نہیں، عمرہ کی بھی نیت نہیں. کہا کیا نیت کی؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے احرام باندھ کر کے یہ کہا اے اللہ تیرے رسول نے جو نیت کی وہ میری نیت ہے. میں نے یہ نیت کی ہے، تیرے رسول نے جو نیت یہاں سے کی ہے مولا میری بھی وہی نیت ہے. میں نے اتنا ہی کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا علی تم بھی میرے ساتھ حج قران میں ہو. احرام نہ اتارنا، بال نہ منڈانا. عمرہ مکمل کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران میں شامل تھے. چند صحابہ حج قران میں تھے، چند صحابہ حج تمتع میں تھے. یہ دن گزرے یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ آئی. 8ویں ذی الحجہ جو کل گزر چکی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مسجد حرم شریف میں تشریف لائے. وہاں پر ایک خطبہ دیا اور وہاں سے سارے صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہو گئے. مینا میں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت تھا. وہاں پر مسجد خیف آج جہاں بنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا. اس مسجد کے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں 70 سے زیادہ انبیاء اکرام کی قبریں موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی وہیں مدفون ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی قبریں چھپا دی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مینا میں قیام کیا، ظہر کی نماز پڑھی، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ جو آج کا دن ہے، آج کے دن کی یہ فجر کی نماز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ادا کی. اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسبیح میں مشغول رہے اور سارے صحابہ کو مینا کی تاریخ بتاتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ اب عرفات کو نکلنے کا وقت ہے. جب سورج نکل گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے. عرفات کیا ہے؟ ایک بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان. اور اس میدان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے کبھی عرفات چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. آج 40 لاکھ ہو رہے ہیں، اس سال نہیں، تقریباً ہر سالوں میں جو حج کے لیے آتے ہیں قریب 30 سے 40 لاکھ کے درمیان وہاں حجاج جمع ہوتے ہیں. آج جب چھوٹا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر 40 کروڑ بھی جمع ہو تو بھی نہیں چھوٹا ہو. اس میں برکت ہے، اس میدان میں وسعت ہے. عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی قصوہ اونٹنی پر تھے. ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے. عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے. وہاں پر آ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نصب کیا اور وہاں وقوف کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے کہا تمہیں معلوم ہے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سبوں نے آج کے دن کون سی تسبیح پڑھی تھی؟ اب یہ سب ہمارے لیے بھی ہے. اور برکت بزرگوں نے فرمایا میں آج یہ کہہ بھی رہا ہوں آج کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا وہ اپنے یہاں موجود ہے تب بھی مولا تعالیٰ اس کو عرفات والوں میں شامل فرمائے گا، ان کی دعاؤں میں اسے شریک فرمائے گا، ان کی تسبیحات میں اسے شامل کرے گا، چاہے وہ ہبلی کے کسی محلے میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان تسبیح ہے. فرمایا کہ مجھ سے پیشتر جتنے نبی آئے انہوں نے آج کے دن یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم چوتھا کلمہ توحید کہتے ہیں. یہ تسبیح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. جب ظہر کا وقت آیا، اب یہ وہی وقت ہے جس میں ہم جمع ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے دن یہ 9ویں ذی الحجہ کو ظہر کے وقت پھر ایک وہاں سے تھوڑی دور آگے تشریف لائے جہاں آج مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے. مسجد نمرہ آج جہاں عرفات میں بنی ہوئی ہے وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ سے کہا اپنی صفیں بنا لو، اب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی. ایک اذان ہوئی، 2 جماعتیں ہوئی ایک ہی وقت میں، ایک ہی اذان دی گئی ظہر کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی، ایک ہی وقت میں پڑھائی. صحابہ اس کے گواہ ہیں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی اونٹنی کو طلب کیا،
قصبہ پر سوار ہوئے اور اس کے بعد جو جامع خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. یہ خطبہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ایسا خطبہ ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دستور ہے، پورا لا ہے، پورے قوانین کا مجموعہ ہے. اس وقت سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر گئی، لوگوں نے آج تک اس پر تحقیق کی اور بتایا کہ ایک ایسا جامع خطبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ دوسرے معجزے تو آپ نے سنے ہیں، چاند کا شق ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، یہ معجزے ہیں، یہ حسی معجزے. ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبانی طور پر یہ عطا فرمایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی تھوڑے جملے بیان کرتے لیکن اس میں مفہوم سمندر کے برابر کا ہوتا. جامع الکلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا، یعنی چند کلمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری تاریخ بیان فرما دیتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان کیا وہ اونٹنی پر سوار ہو کر، سارے صحابہ اس وقت 1,24,000 کے قریب یا اس سے زیادہ صحابہ وہاں پر موجود تھے، سبوں نے اس خطبے کو سنا. صحابہ فرماتے ہیں ہر ایک نے برابر برابر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبے کو سنا. جو سب سے آخر میں تھا وہ بھی ویسے ہی سنتا تھا جو سب سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا. نہ مائک ہے، نہ مائکروفون ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اس کے باوجود اس میدان میں 1,24,000 صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ سنایا. انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں کہ وہ خطبہ حجۃ الوداع آج کی اس جمعہ میں تلاوت کروں انشاءاللہ. یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے. عرفہ کا دن آیا ہے اور جمعہ کا دن بھی آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب عرفات کے میدان میں ہم تو خطبہ نہیں دے پاتے. یہاں پر جب دن بھی وہ آیا ہے اور خطبے کا موقع بھی ہے تو میں نے محسوس یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن جو خطبہ دیا تھا وہی خطبہ ہم جمعہ میں تلاوت کریں. یہ آخری خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آخری خطبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسی خطبے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا لعلی لا القاکم بعد عام ھذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں دوبارہ تم سے اس جگہ پر نہیں ملوں گا. اسی خطبے کے شروع میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں پھر تم سے دوبارہ نہیں ملوں گا. اور اسی خطبے کے دوران وہ آیت نازل ہوئی قرآن کی جس کو قرآن کی سب سے آخری آیت کہا جاتا ہے. اب جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ سے شروع ہے نا، الحمدللہ سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ والناس پہ. سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، اس کے بعد والناس پہ ختم ہوتا ہے. لیکن جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے. نازل ہونے کی جو ترتیب ہے، سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی ہے. ترتیب کے اعتبار سے نزول ترتیب الگ ہے. اس دن جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم، جس کو میں نے ابھی تقریر سے پہلے تلاوت کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا اور میں نے اپنی نعمتیں پوری دے دی اور میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، 6 پارے میں موجود ہے. سارے صحابہ خوش ہو گئے. ظاہر سی بات ہے احکام اب اترنے نہیں تھے، اب کیا حلال ہے کیا حرام ہے سب کچھ بیان ہو چکا ہے، سب قرآن میں آ گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا. یہودی کہتے ہیں ایسی کوئی آیت اگر ہمارے کتابوں میں آ جاتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے ہیں کہ دین کمپلیٹ ہو گیا. اسلام کو کمپلیٹ کہا کس نے؟ اللہ نے. صحابہ اکرام خوش بھی تھے اس دن، سارے عرفات کے میدان میں خوش تھے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا. ظاہر سی بات ہے گھر بنا رہے ہیں تو جس وقت گھر پورا مکمل ہو جائے تو خوشی کا دن ہے. جو چیز آپ نے شروع کی ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب خوشیوں میں تھے سوائے ایک کے، وہ صدیق اکبر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے کنارے رو رہے تھے اور اکیلے بیٹھے تھے. صحابہ نے کہا ابوبکر آج خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو چکا.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو گیا، لیکن مجھے اس کا دوسرا رخ یہ نظر آتا ہے، وہ رسول آئے تھے دین مکمل کرنے کے لیے، جب دین مکمل ہو گیا تو شاید اب رسول ہمارے درمیان نہیں رہے گے۔ رسول آئے کس کے لیے؟ دین مکمل کرنے کے لیے، اب وہ اپنا کام کر چکے ہیں تو شاید اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، مجھے یہ خوف ستا رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر، وہ یار غار رسول تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی رہے، حضر کے ساتھی، ہر جگہ کے ساتھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان آخری دنوں کو محسوس کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان فرمایا، وہ خطبہ میں اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا کیا بیان فرمایا، غور سے سنیں، یہ ادب کی بھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خطبہ، میں پورا ترجمہ یہ لکھ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ یہ پورا خطبہ من و عن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں بیان فرما رہا ہوں۔ تصور میں لاؤ وہ عرفات کا میدان، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہو کر یہ جملے بیان فرما رہے تھے۔ اگر ہوش والا ذی شعور مسلمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو یہ سنے گا۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ جو یہاں نہیں موجود ہے اس کو سنانے کی ذمہ داری لے لے، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو سنائے۔ انہی لوگوں میں سے میں ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک وہ پہنچایا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کو پہنچاؤں جنہوں نے یہ حضور کا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر زور دیتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ اے لوگو، میری بات سن لو، مجھے کچھ خبر، میں یہ نہیں جانتا کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں، یعنی اس عرفات کے میدان میں اس سال کے بعد دوبارہ پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میں نے اپنے پاؤں سے روند دیے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے ذریعے سے ہوگی۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدبخت ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے مہینے کی حرمت ہے، اور آج کے اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ ختم کر دے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ تمہیں مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی ظلم کو برداشت بھی نہ کرو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو، شیطان سے اپنا دین بچائے رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 یہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کنٹینیو لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔
لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو آنے نہ دیں، لیکن وہ اگر ایسا کریں تو ان کو ایسی سزا دو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کے حساب خدا کے ذمے ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں تمہارے درمیان دو ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسری میری آل اہل بیت ہے۔ اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں میرے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تم سے تو اے میرے صحابہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے یوں کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سارے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھا دی ہے، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے رسالت مکمل کی ہے۔ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس کو اگر تشریح میں چلا جاؤں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ آج یہ جمعہ کا مختصر وقت ہے میرے عزیزو، اس میں ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر پوری گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ کو فرمایا وہ دیکھیں، بنیاد آپ کی بتائی، تم میں کسی کو غرور و تکبر نہ آئے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تمہاری حیثیت صرف مٹی کی ہے، اسی لیے ہم کو مٹی میں دوبارہ دفن کیا جاتا ہے، جہاں سے پیدا کیا گیا وہاں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ہماری اصلیت مٹی ہے، اور مٹی عاجزی سکھاتی ہے، اور آگ برتری یعنی بلندی تکبر سکھاتی ہے۔ اسی لیے شیطان آگ سے پیدا ہوا، تکبر دکھایا، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہمیشہ عاجزی کرے، غرور اور تکبر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، گورا ہے تو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر نہیں۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری سے ہے، جس کا عمل جتنا اچھا ہے وہ اتنا معظم ہے۔ یہاں خاندانوں کی بھی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، کوئی کسی پر برتری نہ حاصل کرے۔ آج جیسے جبرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، تم پر میری اطاعت واجب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے آخری حج میں ہی ختم کر دی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم فرما دی۔ عزیزان گرامی، اسی خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی کام کرنے والا ہو، جیسے کوئی مزدور ہو، حضور نے فرمایا جو تم پہن رہے ہو وہ اس کو وہی پہناؤ، جو تم کھا رہے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔
کون ہے آج دنیا میں ان کی حق کی آواز اٹھاتا ہے؟ یا اس دور میں میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں جب 5 زنجیروں سے باندھ کر کے یونان کی حکومتیں عورتوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لاتے تھے۔ اس وقت بازار میں عورتوں کو گلے میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں زنجیر باندھ کر کے لایا جاتا تھا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو عورتوں کے حقوق کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو ایک لقمہ بھی اگر تم نے کھلایا تو مولا صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ مارنے سے منع کیا، ظلم کرنے سے منع کیا۔ عزیزان گرامی، تمام تر یہ غرور اور تکبر کے معاملات کو میرے آقا نے اسی خطبے میں ختم فرمایا، اور یہاں تک فرمایا سود کو میں نے اپنے پاؤں سے روند دیا، اور حدیث میں ہے سود اب اس کے بعد جو لے گا 1 درہم بھی سود کوئی کھائے گا۔ سود جانتے ہیں جس کو آپ بڈی کہتے ہیں، مسلمان سے زیادہ مال لیتا ہے، قرض دے کر بڑھا کر لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ مسلمانوں، یہ ہمارا ہے ہی نہیں طریقہ۔ اللہ نے ہمیں حلال طریقے عطا کیے ہیں، تجارت کرو، بیع کرو۔ سود اور یہ انٹرسٹ کا ہو یا اس کو فائنانس کا ہو یا بڈی کا ہو، اگر مسلمان آپس میں لین دین میں اس طرح بڑھا کر کے تجارت کرتے ہیں تو حرام ہے، حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا۔ اور اس کے بعد کاسٹ کسی کا کچھ نہیں، کاسٹزم جو ہے یہ اسلام نے اسی وقت ختم کیا ہے۔ آج تک دنیا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہی ہے، وہاں پر بھی کالے گوروں کی لڑائی آج تک چل رہی ہے۔ کالے گورے کی لڑائی تو حضور نے 1400 سال پہلے ختم کی۔ آج امریکہ میں نہیں دیکھ رہے آپ، سارے کالے ایک طرف ہیں، گورے ایک طرف ہیں، فسادات بھڑکے ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو ہیومن رائٹس سکھانے کے لیے چلے ہیں جو اپنی زمین پر کالے گوروں کا فرق نہیں جانتے۔ آج یہ کورٹ میں جا رہے ہیں، حاجی علی میں عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ بہت سارے معاملات ہوں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں تم دلت لوگوں کو پجاری اور پنڈت بننے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ انسان الگ ہے کیا؟ یہ انسان الگ ہے؟ اسلام نے مسجد کے مصلے کو کسی کے لیے خاص نہیں رکھا۔ اگر کسی کسان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو تو ہمارا امام ہے۔ ہمارے یہاں کاسٹزم نہیں ہے، خان ہے، پٹھان ہے، سید ہے، شیخ ہے، کوئی بھی ہو، بس شرط یہ ہے کہ سینے میں اللہ کا کلام، رسول پاک کی شریعت ہو، وہ ہمارے مصلے کا امام بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہاں پر کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں میں یہ عالمی پیغام دیتا ہوں، عالمی پیغام ہے۔ میرے مصطفیٰ کے خطبے کو پھر سے پڑھو اے لوگو، پھر سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرق کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ یہ کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ میں اس پر اور گفتگو کروں گا۔ آج جیسے حالات ہمارے آس پاس کے نظر آ رہے ہیں، اب یہ بیماری اور وبا میں بھی جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہی ہے، چھوت اچھوت پیدا کیا گیا ہے۔ بھائی بھائی کو چھونے سے ڈر رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے جانے سے ڈر رہا ہے۔ کیا یہ چھوت اچھوت کے معاملات نہیں ہیں؟ پھر سے وہی لائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے تو بچپن میں یہ سنا تھا بچہ اگر لنگڑا، لولا اور بلکہ منہ سے اس کے جھاگ نکل رہی ہو، ایسا بھی بچہ پیدا ہو تو ماں سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تھی، کیونکہ ماں بھی انسان ہے اور بچہ بھی انسان ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا لولے لنگڑے بچے کو ماں نے دور کر دیا؟ ارے جانور نہیں دور کرتے۔ آج ایک بیماری کے خوف سے لوگوں کے رشتہ داریوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھید بھاؤ کا کہاں سے معاملہ آیا؟ بچے باپ کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر 20 دن سے غائب ہیں۔ یہ بھی واقعات ہیں میرے پاس۔ باپ موجود ہے ہاسپٹل میں، کوئی اس کی خیریت پوچھنے تک نہیں آتا۔ بیٹا کیوں؟ ڈر ہے کہیں کورونا مجھ کو نہ لگ جائے۔ یہ چیزیں کیوں پیدا کی گئیں؟ ارے ہم تو اب تک کینسر کے پیشنٹ کو بھی کندھے پر اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے تھے، نہیں لے جاتے؟ جس کے گھر میں مرض آئے تو مرض اس کے جسم کو ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ عقیدہ، وہ فارمولہ رکھو تو سب کی فیملی، سب کے خاندان محفوظ ہوں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 14 صدیوں پہلے ہی فرمایا تھا ایک کی بیماری دوسرے کو لگ ہی نہیں سکتی۔ جو بیماری آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ میری بات کا رد کریں گے، ظاہر سی بات ہے، جو اس زمانے کے ماڈرن علماء ہیں وہ اسی کو تسلیم کرتے ہیں جو سائنس کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں اس کی ایک نظیر بتا دوں۔ لوگ کہتے ہیں اب بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ایک کو دوسرے سے نہیں لگتی، اب بھی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں چائنا سے نکلی، وہاں گئی، یہاں گئی، اتنی نہیں پھیلی۔
یہ ایک کو دوسرے سے لگی تو ہے. میں اس کو مثال میں یوں بتاتا ہوں. ابھی میری بھی آواز بیٹھنے لگی یہی مائک کی وجہ سے. بہرحال یہاں پر اگر میں نے بخور جلایا، بخور کا مطلب سمجھتے ہیں نا، عودان، لوبان جلایا، عود ڈال دیا، اس کا دھواں نکلتا ہے، ہوتا ہے. سمجھ لیجئے میں نے کالی مرچیں ڈال دی، لال مرچیں اس میں ڈال دی، کوئلہ جلا کر کالی مرچی لال مرچی کی گھاٹ اٹھا دیا، ہوگا کیا؟ دھواں نکلا. دھواں نکلا تو میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کھانسنا شروع کر دیا. کیوں؟ یہ دھوئیں کی گھاٹ اس کے حلق میں لگی تو اس نے کھانسا، ہے نا. اب اس کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ بھی کھانسنے لگا. وہ کیوں کھانسا؟ اس کے دل میں یہ بات آ گئی، یہ سامنے والے نے کھانسا، اس کی کھانسی مجھے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آدمی کھانسا، اس کو یہ لگا یہ دوسرے کی کھانسی مجھے بھی لگ گئی. لیکن حقیقت کیا ہے مسلمانوں، سب کو معلوم، پہلے دوسرے تیسرے تینوں کو کھانسی کس کی وجہ سے لگی؟ اسی دھوئیں سے لگی ہے جو یہاں سے چل رہا ہے. اسی دھوئیں سے سب کو لگے گی. یہ دھواں جہاں تک پھیلتا جائے گا وہاں تک کھانسی آتی جائے گی. یہی سمجھ لو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مرض بھیجتا ہے. کسی ایک علاقے میں بھیجا، اب اس علاقے سے وہ جیسے جیسے وہ دھواں پھیلتا جائے گا ان سب کو لگتی جائے گی وہ بیماری، لیکن لگے گی اللہ ہی کی مرضی سے، کسی کے کھانسنے سے نہیں، کسی کے چھونے سے نہیں. ہاں سائنس کہتی ہے اس کے بیکٹیریا، اس کے جراثیم لگتے، میں مانتا ہوں ٹھیک، جراثیم بھی اس وقت تک اثر نہیں دکھائیں گے جب مولا نہیں چاہے گا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جراثیم اثر نہیں کرتے. یہ تو میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. کل کے دن جو 10ویں آنے والی ہے اس دن تو اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ تیز چھری لے کر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چلا رہے ہیں، پھر بھی نہیں چلی. وجہ کیا ہے؟ اس چھری کو کاٹنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اس عقیدے کے ساتھ جیو انشاءاللہ. واقعہ پورا مکمل نہیں ہوا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو مزدلفہ میں تشریف لے گئے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح تک قیام کیا اور اس کے بعد پھر جمرات میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور ظہر کے وقت تک واپس مکہ مکرمہ میں آئے، طواف زیارت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج مکمل ہوا. واپس پھر 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام کیا اور پھر واپس محرم کے دن آنے کے قریب تھے، مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. یہی دن تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، علالت میں آئے اور بستر پر آپ آرام فرمائے. مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ آ گیا اور اس کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا، کچھ افاقہ ہوا، پھر آپ علیل ہوئے. پھر 12 ربیع الاول یا 13 ربیع الاول کا دن آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دانے فانی کو کوچ کر کے اپنے رب اعلیٰ کے پاس چلے گئے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا آخری سال تھا. اللہ تعالیٰ اس خطبے پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے قیامت کے دن ہم سب کو جمع فرمائے. مولا حضور کی شفاعت کبریٰ صغریٰ نصیب فرمائے. جنت میں میرے آقا کا پڑوس ہم سب کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.